جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہماری حکومت، ہمارے افسران، ہماری ارد گرد کے لوگ، ہمارے چودھری، ہمارے سیاستدان، آپ کو بتاؤں، اور ہمارے یہ ملک کا نظام، یہ سب ظلم اور جبر کا نظام ہے۔ زبردستی ٹیکس لیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے واپڑا کے بل دیکھیں، اس سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا فتنے ہی فتنے ہیں، اور چور ڈاکو لٹیرے، ہر بندہ دوسرے کے اوپر جبر کر رہا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس عہدہ ہے وہ عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے نا کیا کیا ہوا ہے، ظالموں نے ہر کمزور کو اپنا تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر تجربے کر رہے ہیں۔ جیسے انگریزوں میں جب ڈاکٹر تجربے کرتے ہیں تو وہ مینڈک اور بچھو اور دوسری گدھے اور گھوڑے اور ان جانوروں کے اوپر تجربے کر کے جو ہے نا وہ پھر ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ تو وہ کمزور مخلوق کو پکڑتے ہیں، وہ جانور جو ان کا کچھ بیچارے کا نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر وہ غریب ملکوں کے انسانوں کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کے اوپر بھی میڈیکل کے تجربے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک اللہ سے ایسی دعا مانگی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہماری نسل کسی بھی ظالم کی مشق کا ذریعہ نہ بنے، اور کسی بھی ظالم کے ظلم کا ذریعہ نہ بنے، اور جو ہے نا ہمیں کوئی بھی ظالم ہمارے اوپر اپنی طاقت کو نہ آزمائے، اور ہم ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر ظلم سے، ہر ناگہانی آفت سے ہم بچ جائیں، تو وہ دعا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دی ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ربی نجنی من القوم الظالمین، ربی نجنی من القوم الظالمین، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ، اے میرے رب، مجھے ان ظالموں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، مجھے ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اسی کو قرآن پاک میں اور جگہ اللہ نے کھول کر دعا بتائی ہے، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ علی اللہ توکلنا، اے اللہ میں آپ کے اوپر بھروسہ، توکل، یقین، اعتماد کرتا ہوں۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے اللہ مجھے ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا کہ مجھے یہ پھٹے پہ لٹا دیں اور میرے اوپر آپریشن کر کے تجربے کریں کہ یہ اب میرے اوپر ظلم در ظلم کرتے جائیں، اور اپنے آپ کو ظالم اور طاقتور ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا پڑتا ہے تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں۔ تو مجھے نہ یہ اس کا تختہ مشق نہ بنا دیں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور اس دور میں چونکہ دنیا کا جتنا کفر ہے یہود و نصارہ کے پاس، ساری طاقتیں ان کے پاس چلی گئی ہیں، مال ان کے پاس اور اسلحہ ان کے پاس، اور وہ سارے حکم اپنے وہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کے 2 ارب انسانوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ تو اس دعا کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ جتنے بھی تیرے نافرمان کافر لوگ ہیں، کفر کے ظلم و جبر سے تو مجھے جو ہے نا بچا کر اپنی رحمت میں چھپا لے، مجھے ان کے آگے جو ہے نا جیسے کتے کے آگے ہڈیاں نہیں ڈال دیتے، اے اللہ مجھے ان کے آگے ایسے نہ پھینک دینا، بلکہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، اور ان کے جو ہے نا ظلم سے اور ان کے تختہ مشق سے میری حفاظت فرما لے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دعا آپ کو اور آپ کی نسل کو یہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائے گا، اور کافروں کے کفر سے بچائے گا، اور جو ہے نا چوروں کی چوریوں سے بچائے گا، ڈاکوؤں کو ڈکیتیوں سے بچائے گا، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائے گا، مخالفوں کی مخالفتوں سے بچائے گا۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔